الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلوات والتسليمات والتحيات على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد میرے لیے اس وقت بہت خوشی کا موقع بھی ہے اور بڑی ذمہ داری کا وقت بھی ہے کہ میں اپنے ایسے بھائیوں سے اس وقت مخاطب ہوں جو ہماری نئی نسل کے معماروں میں سے ہیں، جو نئی نسل ہماری تعلیم گاہوں میں پڑھ رہی ہے، ان نئی نسل کو بنانے والے جو حضرات ہیں، انہی حضرات کے ایک منتخب ترین کریم کے ساتھ اس وقت گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ شاید عوامی مجمع ہزاروں کا ہو، اس سے اتنے فائدوں کی توقع نہیں کی جا سکتی جتنا اس وقت آپ جیسے حضرات جن کا ہماری نسل کے مستقبل کے بنانے کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، آپ حضرات سے گفتگو کرتے ہوئے جتنے فائدوں کی توقع ہونی چاہیے اتنی فائدوں کی توقع بڑے بڑے مجموع سے نہیں ہو سکتی۔ تعلیم کے سلسلے میں اخلاقی اور فلسفیانہ بنیادوں کا تذکرہ ابھی تک سنا جا رہا تھا، بہت قیمتی اور مفید ترین گفتگو ہو رہی تھی۔ میں اس طرح کی گفتگو سے ہٹ کر کے بالکل براہ راست چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اور شاید وہ باتیں ہم سے زیادہ آپ کے علم میں ہیں، کیونکہ آپ براہ راست اسی سماج کے ساتھ ہیں، اسی طبقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو جن باتوں کو ہم دور رہ کر کے سنتے اور جانتے ہیں ان باتوں کو تو آپ اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے اور برتتے ہوں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ جو نسل اس وقت کی تعلیم گاہوں میں پڑھ رہی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ سکول ہوں، چاہے پرائیویٹ سکول ہوں، چاہے کوچنگ سینٹر ہوں، یہی نسل مستقبل میں اس قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہی آگے چل کر ڈاکٹر ہوں گے، یہی آگے چل کر انجینئر ہوں گے، انہی میں سے کچھ لائر بنیں گے، انہی میں سے کچھ افسران ہوں گے، یہی کل کے بزنس مین ہوں گے۔ گویا مستقبل جن افراد کے ہاتھ میں جانے والا ہے وہ افراد تعلیم گاہوں سے گزر کر کے آ رہے ہیں، اور تعلیم گاہیں چاہے گورنمنٹ کی ہوں، چاہے پرائیویٹ ادارے ہوں، اور چاہے کوچنگ سینٹر ہوں، چاہے پڑھانے والا ایک آدمی اپنے گھر میں پڑھا رہا ہو، اور چاہے پڑھانے والا کسی بڑے انسٹیٹیوٹ میں کیوں نہ پڑھا رہا ہو، یہی وہ نسل ہے جو مستقبل کی اس قوم کے ہر شعبے کے سنبھالنے والے بنیں گے۔ انہی میں سے کوئی عدالت کا جج ہوگا، انہی میں سے کوئی کسی بڑے دفتر کا افسر ہوگا، انہی میں سے کوئی کسی ہسپتال کا بڑا افسر ہوگا، انہی میں سے کوئی چپراسی بھی ہوگا، انہی میں سے کوئی سڑک میں مزدوری کرنے والا مزدور بھی ہوگا جو زیادہ آگے پڑھ نہ سکا ہو، اور انہی میں سے کوئی فیکٹری چلانے والا ہوگا اور اس فیکٹری سے وہ مال تیار کر کے انسانوں کے سامنے لا رہا ہوگا۔ غرض ہے کہ مستقبل کا سماج جن افراد کے ذریعے وجود میں آنے والا ہے وہ افراد اس وقت تعلیم گاہوں میں ہیں۔ ظاہر ہے یہاں جیسا ان کا ذہن بنے گا، جیسا ان کا کردار بنے گا، وہی اگلی زندگی میں وہ برتیں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کو سمجھانے کے لیے کسی تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یقینی بات ہے کہ آج ہمارے سماج کے جتنے بڑے ہیں ماضی میں اسی طرح سے تعلیم گاہوں میں وہ رہے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سکول میں رہے ہوں، چاہے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھا ہو، چاہے یہاں پڑھا ہو، چاہے باہر کے کسی شہر یا باہر کے ملکوں میں پڑھ کر کے آئے ہوں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے آج جو نسل ہے کل کو یہ وہی، آج کے لوگ ریٹائر ہو کر کے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے، کچھ اپنی قبروں کو پہنچ جائیں گے، اور جو اس وقت کی نوجوان نسل ہے وہ مستقبل کی سیٹوں کو سنبھالنے والی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں کی حالت کیا ہے؟ اس کا جواب ہم لوگوں سے زیادہ آپ حضرات بہتر طور پر جانتے ہیں کہ اس وقت نوجوان نسل کی صورتحال اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، مقاصد کے اعتبار سے کیا ہے، اس کے جو نمونے سامنے آتے رہتے ہیں اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صاحب نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے یہیں سے نگر شہر کا ایک لڑکا جو 10-12 سال تک دلی میں رہا، وہاں کسی غیر مسلم گھر کے ساتھ اس کی شناسائی ہوئی، پھر
پھر اس گھر کی لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات ہوئے، سال ہر سال کے سال وہ ایک ساتھ رہتے رہے۔ آخر میں اس لڑکی والوں نے کہا جب تم ساتھ رہ رہے ہو تو اس کے ساتھ نکاح بھی کر لو۔ تو وہ وہاں سے لڑکا فرار ہو کر واپس آ گیا سری نگر، اور جب وہ لڑکی والے اپنی بیٹی کو لے کر یہاں آئے، پہلے تو اس نے کہا کہ صاحب تم نان مسلم ہو، ہم مسلمان، ہم آپس میں جڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا ہم تو مسلمان بننے کے لیے تیار ہیں، مگر ہماری بیٹی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں آج تک اس کو اپنی گرل فرینڈ سمجھتا رہا، میں نے صرف انجوائے کیا ہے، آگے بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ ایک ایسے درخواستیں کرتے ہیں اس کو منواؤ، یہ لڑکا کہتا ہے میں نے انجوائے کیا ہے۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ ہماری نئی نسل کیا بن رہی ہے۔ یہی سری نگر شہر کا ایک لڑکا باہر کے ایک شہر میں اس وقت بھی پڑھ رہا ہے، وہاں ایک غیر مسلم گھر کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہوئے۔ ان غیر مسلم لوگوں نے کہا کہ صاحب اگر تم ہمارے گھر میں رشتہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کچھ کنڈیشنیں ہیں۔ اس نے کہا جو تم کنڈیشن مجھے بتاؤ گے وہ کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے تمہیں مندر چلنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا یہ کون سی مشکل چیز ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے گھر والے؟ انہوں نے کہا گھر والے میرے بعد میں ہیں، میری منزل پہلے میری یہ ہونے والی بیوی ہے۔ چنانچہ اسے اسلام چھوڑا، وہاں مندر میں جا کر اسے ٹیکے لگائے۔ ٹیکے لگانے کے بعد جب واپس آیا تو پنڈت نے آ کر لڑکی والوں سے کہا یہ آدمی قابل بھروسہ نہیں ہے، جس نے 25-26 سال کے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، تمہاری لڑکی کے لیے یہ کل کو کسی اور لڑکی کی خاطر تم کو بھی چھوڑ دے گا۔ یہ تو انڈیویجول واقعات ہیں۔ مجموعی واقعات یہ ہیں کہ اس وقت کی تعلیم گاہوں میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کے ذہنوں میں تعلیم سے زیادہ کچھ اور ہے۔ سیدھی بات ہے، جب صبح کو بچہ نکلتا ہے اس کے کانوں میں میوزک کی تاریں لٹکی ہوئی ہیں اور وہ پڑھنے کے لیے نکل رہا ہے۔ اس کے بعد جب وہ کلاس میں بیٹھتا ہے تو اس کا کچھ تو ذہن اسی طرف ہے، کچھ سوتا ہے کب یہ جلدی کلاس ختم ہو جائے گی میں وہاں سے واپس نکل جاؤں گا۔ اس کے ذہن میں ایک طرف سے اس کی گرل فرینڈ، ایک طرف سے اس کے ذہن میں میوزک ہے، ایک طرف سے اس کے ذہن میں ہے اونچے بہت خوابوں کا مستقبل ہے، اور توجہ جو ہے وہ ان خرافات کی طرف ہے۔ اس کے بعد یہ شخص جب آگے بنے گا تو کیا بنے گا، اس کی قابلیت اتنی ہوگی، اور جب یہ آگے چل کر کے ڈاکٹر بنے گا تو اس کے ڈاکٹر کا ذہن کیا ہوگا؟ کیا یہ بیماروں کے لیے شفقت والا ڈاکٹر ہوگا یا ڈاکٹری کے روپ میں قصائی ہوگا؟ کیا یہ وہ انسان تو نہیں بننے والا ہے کہ جو کڈنیاں چرا رہا ہو؟ یہ وہ انسان تو نہیں بننے والا ہے کہ جو دفتروں میں بیٹھ کر کے لوگوں پر ظلم کرتا ہو؟ یہ وہ انسان تو نہیں بننے والا ہے کہ جو مستقبل میں قوموں کو بیچنے والا بنائے؟ یہ سارا علاج اگر ہو سکتا ہے تو اسی تعلیم گاہوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ وہ تعلیم گاہیں چاہے گورنمنٹ کے ادارے ہوں، اور چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہوں، اور چاہے وہ آپ کے کوچنگ سینٹر ہوں۔ یہ اخلاقی خرابی اتنی ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر کے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اساتذہ کا برا حال ہے؟ اخلاقی اعتبار سے بعض جگہ وہ واقعات سامنے آتے ہیں کہ جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ صاحب استاد اپنی فیمیل اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا کیا کہتا ہے اور کیا کیا کروا رہا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ٹگمرا کے ایک علاقے سے کسی ٹیچر نے مجھے فون پر بتایا کہ کیا مجھے اجازت مل سکتی ہے میں اپنے سکول کو آگ لگاؤں۔ ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا یہ گورنمنٹ کا سکول ہے مگر یہاں حالات ایسے ہیں کہ آگ لگائے بغیر اور کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ان سے پوچھا وہ وجہ کیا ہوئی ہے؟ کہا یہاں ہمارے کئی سارے ٹیچر ہیں جو 9th اور 10th کی لڑکیوں کو کہتے ہیں ایک ایک رات ہمارے گھروں میں گزارو، ہم تم کو فرسٹ ڈویژن سے پاس کرتے ہیں۔ جب حالت یہاں تک ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا مستقبل ایک ایسی قوم کے ہاتھ میں جانے والا ہے جو انتہائی بداخلاق قسم کے لوگ ہوں گے، انتہائی برے کردار والے لوگ ہوں گے۔ وہ ڈاکٹر ہوں گے تو وہ رحیم ڈاکٹر نہیں ہوگا، وہ کچھ اور ہوگا۔ وہ اگر لائر ہوگا تو وہ لوٹنے والا ہوگا۔ وہ اگر جج بنے گا تو انصاف کو کرسی کو بیچے گا، اور اگر اس سے بڑا کوئی افسر بنے گا تو اسے جہاں کی اس میٹنگ یہ کوئی مجلس واعظ کی مجلس نہیں ہے، یہ ایک سوچنے کی چیز ہے کہ ہم تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، چاہے وہ کوچنگ سینٹر چلا رہے ہوں، چاہے کوئی ایک سبجیکٹ پڑھا رہے ہوں۔ نمبر 1 ہم انسان ہیں، نمبر 2 ہم مسلمان ہیں، مسلمان ماں باپ کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کو چھوڑے بغیر ہم کو دین کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے ہماری نئی نسل تیار ہو رہی ہے، یہ بگڑ رہی ہے، یہ سنور رہی ہے۔ ٹھیک ہے ان کے ہاتھ میں ڈگری آ گئی، اور ڈگری کے بعد پھر وہ اپنی کسی پروفیشن میں قابل بن گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کے روپ میں اگر کچھ اور ہے تو شاید اس کے بگاڑنے میں ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر یہاں کے تعلیمی نظام چلانے والے لوگ
بیدار مغزی کے ساتھ سوچیں. ایک طرف سے ہم اپنی نسل کو قابل سے قابل بنائیں گے جو ہماری مستقبل کے قوم کا سرمایہ ہوگا. دوسری طرف سے اتنے بااخلاق بنائیں گے کہ اگر افسر ہوگا تو کہنے چاہیے کہ صاحب مسلمان افسر سے زیادہ بہتر اچھا افسر نہیں مل سکتا. یا اگر ڈاکٹر ہوگا تو غیر مسلم کہنے چاہیے کہ صاحب اگر مسلمان ڈاکٹر ہوگا تو ہم کو پھر راحت ملے گی، اور اگر کیونکہ ان کا اخلاق بہت عمدہ. یعنی وہ جس شعبے میں جائے اس شعبے میں وہ اتنا قیمتی انسان بن کر کے رہے کہ وہ انسانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہو، نہ کہ زحمت، نہ کہ مصیبت. اگر ذہن یہ بنایا جا رہا ہے کہ صاحب تم کو مستقبل میں دولت کمانی ہے، اور دولت کمانے کی کوئی حد ہی نہیں ہے، دولت کمانے کی کوئی اس کو پوائنٹ نہیں کہ یہاں تک آدمی پہنچ کر رک جائے گا. ایک انسان گاؤں میں رہتا ہے، وہ سوچتا ہے میں کماؤں گا، جب پیسہ آ گیا تو وہاں سے نکل کر شہر میں پہنچے گا. شہر میں کماتے اب کہے گا اب اس شہر میں نہیں، میں اگلے والے شہر میں جاؤں گا، تو یہاں سے دلی پہنچے گا. اور زیادہ پیسہ کما کہ اب یورپ میں جاؤں گا. اور بچے جو ہیں وہ یہاں کے اسکولوں میں نہیں پڑھانے ہیں، وہ باہر کے اسکولوں کو. اور زیادہ پیسہ آ گیا تو اس سے زیادہ پھر باہر کے ملکوں میں. تو یہی دوڑ ہے. جب ذہن یہ بنے گا کہ مجھے دولت کمانی ہے، جب ذہن یہ بن رہا ہو کہ صاحب مجھے کوچنگ سینٹروں میں، ڈونیشن میں اور سیٹیں لینے میں جتنا پیسہ مجھے خرچ کرنا پڑا، میں اگر باہر کے کسی سکول میں گیا اور لاکھوں روپے کا ڈونیشن دے کر کے پھر میں نے تو ذہن بنا ہوا ہے کہ صاحب مجھے یہ لاکھوں پیسہ کون سے وصول کرنا ہے. اگر میں لاکھوں روپے خرچ کر کے ڈاکٹر بنا ہوں تو جتنا جلد ہو سکے مجھے کون سے یہ پیسہ وصول کھینچنا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ ڈاکٹر بن کر کے کیا کیا کرتا ہے وہ ہم سب کے سامنے، اور اس میں ہم کسی کو گلا نہیں. اس ڈاکٹر کے پاس مجھے بھی جانا ہے، اس ڈاکٹر کے پاس اس استاد کو بھی جانا ہے جس کے پاس اس نے پڑھا ہے، اس لائر کے پاس اس انسان کو بھی جانا ہے جس کے پاس اس نے لا پڑھا ہے. اس جج کے سامنے یہ بھی جائے گا کہ جو اس کا شاگرد ہے وہ اس جج کے سامنے بھی جائے گا. اور وہ جج اگر ہوگا کرسی بیچنے والا، انصاف بیچنے والا، تو ظاہر ہے اس کے ذریعے آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ظلم اگر ہوتا ہے تو جنگوں کے میدان میں، اور دوسرا والا ظلم اگر ہوتا ہے تو عدالتوں میں ہوتا ہے. تو جہاں سے انصاف نکلنا چاہیے وہاں ظلم ہوتا ہے، اور اوپر سے لے کر نیچے تک سارا سسٹم جو ہے وہ ظالمانہ سسٹم ہے. اور یہ ساری نسل وہاں کہاں سے پہنچ رہی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں سے. اب اگر تعلیمی اداروں کے اندر سدھار آتا ہے اور یہاں سے نکلنے والی نئی نسل ان عہدوں پر پہنچے گی اور وہ انسانیت کے لیے رحمت ہوگی تو ٹھیک. اور اگر سدھار نہیں آتا تو یہ بگاڑ اور بڑھتا جائے گا، اور بڑھتا جائے گا. پھر ہر انسان انسانی روپ میں انسان نہیں ہوگا، وہ کچھ اور ہوگا. ہر انسان کی چاہت ہوگی بس میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، چاہے اس کی وجہ سے انسانوں کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہوتا ہے. اس وقت ہمارا سسٹم یہی ہے. تو حضرات گرامی، یہاں اس مجلس میں آپ کے معلومات میں اضافہ کرنا مقصد نہیں ہے، آپ کو کوئی نئی چیز حقائق سنانے نہیں ہے. صرف ایک احساس بیدار ہو جائے ہمارا کہ اگر ہم تعلیمی سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارا منصب استاد کا منصب ہے، اور یہ بھی المیہ ہے آج کے زمانے کا کہ سب سے اونچا منصب والا جو ہے وہ استاد والا منصب ہوتا تھا. لیکن آج کے استاد کا منصب اس لیے اہم نہیں مانا جاتا کیونکہ آج میٹر جو ہے وہ دولت سے لگتا ہے کہ جس شعبے میں انسان زیادہ پیسہ کمائے گا وہی زیادہ اونچا، وہی والا شعبہ جو ہے وہ زیادہ معزز شعبہ ہے. اور جس شعبے میں پیسہ زیادہ نہیں ملے گا وہ چاہے کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو پر اس کی کوئی اہمیت نہیں. اگر ہم اسلام کے اعتبار سے اور خالص عقل کی بنیاد پر اور اخلاقی اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو قوم کا سب سے بڑا محسن قوم کا استاد ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز پڑھانے والا کیوں نہ ہو. ہم لوگ بڑے فخر کے ساتھ پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی مجھے ایک بات سکھائے وہ ایسا ہے جیسا میرا مالک ہے، اور اس کو حق ہے کہ مجھے بیچ بھی سکتا ہے کیونکہ مجھے اس نے ایک بات سکھائی ہے، وہ میرا استاد ہے. استاد کی عظمت کے لیے اس سے بڑی شرف کی بات اور کیا ہوگی کہ ہمارے نبی نے اپنے آپ کو کہا کہ میں بھی استاد ہوں، یہ ہمارا بعثت معلمہ. تو استاد کا منصب سب سے اونچا منصب ہے، اس لیے کہ یہ بچہ آگے کیا بنے گا یہ سارا استاد پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ اس کو بااخلاق سے بااخلاق بھی بنا سکتا ہے اور بگڑا ہوا انسان بھی بنا سکتا ہے. یہ اس کو قابل بھی بنا سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب مجھے اپنی فیس لینی ہے، تمہارے اندر قابلیت آئے یا نہ آئے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں. اگر ہمارا تعلیمی نظام چلانے والے حضرات ذرا سا غور کریں اور اپنے آپ کو صرف تجارتی ذہن سے باہر نکال کر اور اس تعلیم کو مشن بنا کر کے چلائیں تو انداز سارا بدل جائے گا. وہ حضرات جو تعلیم کو بطور تجارت کے چلا رہے ہیں، یہ ظلم ہے آج کے عہد کا کہ دو اہم ترین شعبے جو خالص خدمت خلق کے شعبے تھے وہ شعبے اب تجارتی شعبے بن گئے. ایک ہے میڈیکل سائنس اور دوسرے تعلیم.
یہ خادم خدمت خلق کے شعبے تھے. ڈاکٹر فخر محسوس کرتا تھا کہ میرے ذریعے سے کوئی بیمار ٹھیک ہو جائے. اس وقت ڈاکٹر کے ذہن میں وہ نہیں ہے. اس وقت اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں کس طرح سے کمیشن لوں, کس طرح سے زیادہ سے زیادہ فیس لوں, کہاں مہنگی سے مہنگی سرجری کروں, زیادہ سے زیادہ پیسہ میرے پاس آئے, بعد میں بیماروں کا کیا ہو جائے یہ وہ جائے. چنانچہ نرسنگ ہوموں میں جس طرح سے مریضوں کو لوٹا جاتا ہے اور جس طرح سے ان پر ظلم ہوتا ہے, یہ خود جو ذرا سا ضمیر رکھنے والے ڈاکٹر ہیں وہ خود بتاتے رہتے ہیں سب کیا کیا ہو رہا ہے. وہ سب کہاں سے وہ نسل تیار ہو کر آ رہی ہے, ہمارے انہی تعلیمی اداروں سے نکل کر آ رہی ہے. تو اس لیے ایک دفعہ ہم لوگ بنگلور میں تھے تو وہاں ایک صاحب ملاقات کرنے کے لیے آئے. اس کو لڑکا بھی نہیں کہہ سکتے, مرد کہنا بھی شاید مشکل ہے, اس کا ان کا نکاح نہیں ہوا تھا. وہ صاحب ملنے کے لیے آئے تو آ کر کہتے ہیں کہ جی کچھ باتیں پوچھنی ہیں. انہیں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایک ایسی بات بھی پوچھنا چاہتا ہوں میں جس سے آپ کو ناگواری ہوگی, مجھے معاف کریں. تو ان سے عرض کیا کہ نہیں کوئی ناگواری کی بات نہیں, آپ پوچھیں کیا کیا پوچھنا چاہتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ جی ایک بات تو مجھے یہ پوچھنی ہے کہ مجھے خدا کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بہت افسوس کی بات ہے مگر تعجب کی بات نہیں ہے. افسوس کی بات اس لیے ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا لڑکا کہتا ہے کہ مجھے خدا کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا ہے. اور افسوس کی بات اس لیے ہے, اور ہونی بھی چاہیے, لیکن تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے کہ شاید تمہارے اسکول میں کہیں خدا کا تصور ہی نہیں دیا گیا, تمہارے کالج میں تم کو کہیں خدا کا تصور ہی نہیں دیا گیا. اس کے بعد تم نے امریکہ میں جا کر کے کوئی تعلیم پڑھی ہے, وہاں کہیں خدا کا تصور نہیں ہوا, نہیں آیا. تو جب اس پورا زمانہ تمہارا گزرا ہے اس حال میں کہ خدا کے بارے میں کوئی بات تم نے سنی ہی نہیں, تو آخر ڈاؤٹ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. تو ڈاؤٹ ہونا ہی ہے. آج کا انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ صاحب زنا کاری کوئی جرم ہے ہی نہیں, اور یہ ذہن میں رکھ کر کے پھر استاد چاہتا ہے اپنی شاگرد لڑکی کے ساتھ وہ حرکتیں کرے اور اس کو کوئی برائی محسوس نہیں ہو رہی. آج کا انسان اگر کرسی پر بیٹھ کر وہ جرم سمجھتا ہی نہیں مجھے کرپشن کے ذریعے سے وہ لوگوں کو ستا رہا ہو. آج کا وکیل تگڑن کر کے کیس کو کہیں سے کہیں پہنچاتا ہے اور وہ سمجھتا ہی نہیں کہ صاحب میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. آخر اس کا علاج کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ کیا یہ ہمارا سماج ہمارے لیے ظالمانہ سماج نہیں بن رہا ہے؟ یہ یقیناً اس سے ظالمانہ سماج اس سے پچھلی تاریخ میں کبھی بھی نہیں رہا ہے. ایک طرف سے سائنسی اور صنعتی ترقیات کی بنیاد پر انسان نے آسمانوں کو چھو لیا, اور دوسری طرف سے اخلاقی اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے آج کا انسان پوری تاریخ کا سب سے بدترین انسان ہے. اس وقت سائنس پڑھنے والا ہتھیار بناتا ہے انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے, پچھلے دور میں تو کبھی نہیں ایسے بنائے گئے. اس وقت فوڈ آئٹمز بنانے والے صرف اپنا پیسہ کمانے کے لیے وہ چیزیں تیار کرتے ہیں جو انسانوں کے لیے زہر ہیں, مگر اس کا اپنا پیسہ چاہیے. وہ انسان جو کہتا ہے میں انسان ہوں اور مسلمان ہوں, وہ ایک بڑے کوچنگ سینٹر کے باہر اس نے چائے خانہ لگایا. اس چائے خانے میں وہ سموسے بناتا ہے, اور سموسے مزیدار ہوں گے تب جب اس میں نان ویجیٹیرین آئٹم ہوں, یعنی گوشت ہوں. اس نے گھر کے اندر چوہوں کا جال لگایا, چوہوں کو جمع کرنا ہے, مارنا ہے, ان کے بعد ان کو گرم پانی میں ڈال کر ان کے وہ جو ہے وہ ان کے بال نکالنے ہیں. اس کے بعد ان کا قیمہ بنا کر کے وہ سموسے تیار کر کے بچوں کو کھلا رہا. جب اس سے پوچھا گیا اس نے کہا صاحب مجھے اپنے پیسے سے غرض ہے, ان کا کیا بنے گا, یہ انسان ہے. اس سے پوچھا گیا تم نے سیکھا کہا اسی کالج میں میں نے سیکھا. تو جس کالج کے باہر بیٹھ کر کے وہ چائے خانہ چلا رہا ہے, کیفٹیریا چلا رہا ہے, کنٹین چلا رہا ہے, اسی کالج سے نکل کر کے آیا اور وہ کہتا ہے میں نے اسی کالج میں یہ سیکھا. کیا سیکھا ہے کہ صاحب ہم کو پیسہ زیادہ کمانا چاہیے. ہمارا سر بھی یہ کہتا تھا مجھے تو اپنے پیسے سے غرض ہے, تم قابل بنو یا نہ بنو. اور میں چونکہ وہاں سے ناقابل نکل کر کے آیا, اس وقت میں نے بھی سوچا تھا مجھے بھی پیسے کمانے ہیں, اور کیسا کما کر کے میں پیسہ کما رہا ہوں اس وقت. جب اس سے زیادہ ہی گفتگو کی اس نے کہا صاحب سنیے, بکری بھی خدا کی بنائی ہوئی, چوہا بھی خدا کا بنایا ہوا, وہ اس کے اندر بھی گوشت ہے, اس کے اندر بھی گوشت ہے. ایک آدمی بکری ذبح کر کے بیچتا ہے, میں نے چوہا جمع کر کے میں نے بیچے, میں نے بھی پیسہ کمایا, وہ بھی پیسہ کما رہا ہے. یہ ذہنیت جو بن رہی ہے, یہ ذہنیت بن رہی ہے ہماری تعلیم گاہوں میں, اور اس پورا سسٹم اسی طرح سے. اس وقت کی گفتگو کا مقصود آپ کا زیادہ وقت نہیں دینا ہے. کیا ہم اس پر غور کرنے کو تیار ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں جو نئی نسل تیار ہو رہی ہے, جن کے ذہنوں میں صرف سیکس ہے, جن کے ذہنوں میں صرف فیشن ہے, جن کے ذہنوں میں کچھ بھی نہیں ہے, صاحب کسی طرح سے مجھے کوئی ڈگری مل جائے, اس کے بعد پھر مجھے کہیں جاب مل جائے, وہ جاب میں پورا کر سکوں گا یا نہیں, وہ کام کر سکوں گا یا نہیں, پیسہ مجھے مل جانا چاہیے. آج کا ٹیچر یہ سمجھتا ہے مجھے ملازمت مل جائے, اس کے بعد مجھے ڈیوٹی نہیں دینی ہے, تنخواہ مجھے ملتی رہے. ایک دفعہ یہ جو ملازموں کی تنظیمیں,
یہ تنظیم چلانے والے ایک صاحب جو ان کے سربراہوں میں سے تھے، میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا آپ لوگ مسلسل تحریک چلاتے رہتے ہیں، کبھی ڈیمانڈیں کرتے ہیں، کبھی تنخواہوں کے بڑھانے کی ڈیمانڈیں کرتے ہیں، کبھی تالا بند کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی آپ نے اس کی تحریک چلائی کہ تمہارے ملازموں میں جو جرائم ہے وہ جرائم ٹھیک ہو جائے، ڈیوٹیاں وقت پر نہیں دیتے ہیں، یہ جرم نہیں ہے، تمہارے دفتروں میں کرپشن ہوتا ہے، یہ جرم نہیں ہے، اس کے سدھار کے لیے تم نے تحریک کیوں نہیں چلائی؟ صرف تنخواہوں کے لیے، تنخواہیں ملنی چاہیے، ہم ڈیوٹی نہیں دیں گے، تنخواہیں بڑھنی چاہیے، ہم ڈیوٹیاں نہیں دیں گے، دفتروں میں کرپشن ہوتا رہے مگر ہماری تنخواہیں بڑھتی رہے، تو تمہاری ساری محنت کس پر ہے؟ تنخواہیں زیادہ آئیں۔ کوئی جواب نہیں دے سکے اور دے بھی نہیں سکتے۔ صورتحال واقعی یہی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ صاحب یہاں کے دفتروں کا نظام کیسا ہے کہ انتہائی خراب، ناقابلیت وہ الگ مصیبت ہے، افسر بیٹھا ہوا ہے انتہائی ناقابل، کردار کے اعتبار سے لوز، کام کرنے کو وقت ہی نہیں ہے، وہ آئے گا سگریٹیں پیے گا 2-3 گھنٹے گزار کر چلا جائے گا، تو ناقابلیت الگ۔ ہم نے دیکھا کشمیری افسر کے مقابلے میں باہر کا کیرلا کا افسر ہے، اسے بہت قابل، وہ بیچارہ سوکھا ہوا آدمی ہے، بہت قابل ہے، اور یہ بڑے سوٹ بوٹ کے ساتھ انتہائی ناقابل اور ٹینٹ ہے آسمان پر۔ ایک طرف سے تعلیمی اعتبار سے بھی کمزوری ہے، کردار کے اعتبار سے بھی کمزوری ہے، اور کام کچھ نہیں کرنا اور کرپشن بہت۔ ایک انجینئر مجھ سے یہ کہتا ہے کہ جناب میں دفتر میں جا نہیں سکتا اس لیے کہ وہاں جاتا ہوں مجھے غلط بلوں پہ دستخط کرنے ہیں، میرا ضمیر آمادہ نہیں ہوتا ہے کہ سب 100 روپے کا کام ہے 1000 کا بل بنا ہے، 1000 کا کام ہے 10,000 کا بل بنا ہے، وہ کہتا ہے 10,000 کا کام ہے 1 لاکھ کا بل ہے، اوپر کا افسر بھی مجھے کہتا ہے سائن کرو، نیچے کے لوگ مجھے کہتے ہیں سائن کرو، میں کہتا ہوں میں یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، افسر مجھے کہتا ہے پھر گھر بیٹھو۔ اب میں گھر بیٹھتا مگر وہاں گھر بیٹھ کر کے جو تنخواہ مجھے ملے گی وہ تنخواہ میری حلال نہیں ہو سکتی، آپ مجھے حل بتائیں۔ یہ بھی اسی سماج کا انسان ہے، ظاہر ہے اس کے لیے کوئی حل ہم نکال نہیں سکتے ہیں، کیونکہ برائیوں کے ماحول میں رہ کر کے اچھائی کا حل کیسے نکل سکتا ہے؟ تو اوپر سے لے کر نیچے تک صورتحال یہی ہے، اور یہ سارا تیار ہو رہا ہے ہمارے تعلیمی اداروں سے۔ ہمارے جو مدرسوں کا تعلیمی نظام ہے وہاں تو یہ ساری خرابیاں نہیں ہیں، وہاں تو بچہ بالکل پاک صاف ہوتا ہے، چاہے معاشرے میں اس کو کوئی اہمیت دیں نہ دیں، لیکن وہ نہیں جانتا ہے کرپشن کیا ہے، وہ نہیں جانتا ہے بدکاریاں کیا ہیں، وہ نہیں جانتا ہے لڑکوں لڑکیوں کے تعلقات کیا ہیں، وہ ان تمام خرافات سے بچا ہوا ہے، قرآن کے ماحول میں، دین کے ماحول میں، سنتوں کے ماحول میں انتہائی با کردار زندگی گزارتا ہے۔ اور چاہے کسی کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس وقت مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ بالکل پاکیزہ ترین جوان ہوتے ہیں، کوئی بگڑا ہوا بھی ہو سکتا ہے، شیطان اس کے پیچھے میں لگا ہوا بگڑ بھی سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر سو رہا ہے۔ لیکن ہمارے تعلیمی اداروں میں چاہے وہ گورنمنٹ کے سکول ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ سکول ہوں، چاہے وہ کوچنگ سینٹر ہوں، ان تعلیمی اداروں میں جو نسل بن رہی ہے وہ نسل ہماری نسل ہے، ہم ان کے والدین ہیں، وہ مستقبل میں ہمارے بچوں کے، ایک شخص ڈاکٹر بنے گا وہ میرے بچے کا ڈاکٹر بنے گا، ایک شخص لائر بنے گا میرے بیٹے کو اس کے پاس جانا ہے، ایک شخص کل کو افسر بنے گا، ہم کو اور ہمارے رشتہ داروں کو اسی افسر کے ملنا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ جو نئی نسل تیار ہو رہی ہے اگر یہ بگاڑ کا شکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بگاڑ آخری حدوں کو پہنچ رہا ہے، اور کوئی قسم بچی نہیں ہے جس میں لڑکیوں کے ذہن میں ہے بوائے فرینڈ، لڑکوں کے ذہن میں ہے گرل فرینڈ، لڑکوں کے ذہن میں ہے فلم سٹار، لڑکیوں کے ذہنوں میں ہے کرکٹر۔ تو کرکٹر اور فلم سٹار ذہنوں میں ہے، ادھر سے چاہتے ہیں قابلیت پیدا ہو۔ قابلیت کیسے پیدا ہوگی؟ رات کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، ذہن 10 راستوں پر بٹا ہوا ہے، کہیں تو پہلے لڑکیوں سے پوچھیں گے آپ پڑھ رہی ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، آدھا ذہن ان کی طرف ہے، آدھا ذہن میوزک کی طرف ہے، آدھا ذہن قابلیت پیدا ہو جانے۔ غرض اس صورتحال کے اندر قابلیت آ ہی نہیں سکتی ہے، تو قابلیت کے اعتبار سے بھی کمزوریاں ہیں، کردار کے اعتبار سے بھی کمزوریاں ہیں، اور جب وہ کوئی طالب علم، جب کسی کلاس کے بچے اپنے استاد کو ایسی باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہتا جب سر میں ایسے ہیں تو ہمارے لیے کیوں جرم ہے؟ پھر چنانچہ ایک نوجوان لڑکے نے مجھ سے آ کر کہا، کہنے لگا جناب جس سر سے میں نے پڑھا ہے میں دیکھتا تھا کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے، میں نے سمجھا جب ان کے لیے کوئی جرم ہے ہمارے لیے کیوں گناہ ہے؟ صاحب سے کہنے لگا میں ان کا نام بتاؤ، میں نے کہا ہم نے کہا نہیں ان کا نام سننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ غیبت بن جائے کہ ہم اس کا نام کیوں سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ان کو جانتے بھی ہیں، لیکن یہ شہر کی بات نہیں کہوں، شہر اور گاؤں کا حال ایک ہی جیسا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہوا اسی کشمیر میں کہ ایک لڑکی نے اس لیے خودکشی کی کہ اس کے سر جو ہیں وہ بار بار اسے اپنے گھر بلا کر کے جو کئی مرتبہ ایبارشن کرانا پڑا، اور بعد میں سوچا اب میں زندہ ہی نہیں رہ سکوں گی، بعد میں سے دریا میں چھلانگ ماری۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے۔ اس لیے آپ حضرات عام انسان نہیں ہیں، مستقبل کی نئی نسل بنانے کا کام آپ کے ہاتھوں میں۔
اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ صاحب ہمارا کام ہے پیسہ ہمارے پاس آئے، وہاں سے پیسہ آئے گا، ہم استادوں کو تنخواہیں دیں گے، بعد میں دیکھیں گے ہمارا کتنا بچا، تو گویا تعلیمی نظام ہم چلا رہے ہیں ایسے جیسے دکانداری۔ دکاندار بھی سوچتا ہے وہاں سے میں مال لاؤں گا، آگے بیچوں گا، بیچ میں اپنا پیسہ کما لوں گا۔ اگر اتنا ہی ہے تو شاید ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا جو اپنی تعلیمی نظام کو محض کمرشل بنیادوں پر چلا رہے ہوں۔ اس لیے ہم اس کو بطور مشن کے، اور جب بطور مشن کے بنائیں گے تو پھر اپنے لیے ایک لاہ عمل بنائیں۔ ہم کو ایجوکیشن کیسے ختم کریں گے؟ اس سے زیادہ احمقانہ بات ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا یہ سب لڑکا اور لڑکے ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے بعد پھر ان کی ذہنی آپس میں ایک دوسرے کی طرف کشش نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی توجہ کلاس کی طرف، لیکچر کی طرف کم ہوگی، پہلے دائیں بائیں کی طرف زیادہ ہوگی۔ اس لیے ہم کس طرح سے اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنائیں، کس طرح سے اخلاقی اقدار کو پنپنے کے راستے ہموار کریں، کس طرح سے ہمارے ہاں سے نکلنے والا بچہ مستقبل میں قیمتی انسان بنے گا اور وہ قوم کے لیے رحمت بنے گا، ان پوائنٹس پر غور کرنے کے لیے اس طرح کی یہ میٹنگیں بلائی جاتی ہیں۔ اور بہت ہی فکر مند ہے وہ نوجوان جو یہ چاہتے ہیں کہ صاحب ہمارا تعلیمی نظام صحیح ہو جائے، اور گورنمنٹ کے نظام کو ہم صحیح اگر نہیں کر پاتے ہیں تو کم سے کم اپنے ان بھائیوں کو جو ہمارے جیسے بھائی ہیں اور پرائیویٹ سطح پر ہمارا کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے یہ درد رکھیں گے، اور یقیناً ان کے اندر بھی ضمیر ہے، اور جو ضمیر ہیں بلکہ وہ ہم سے زیادہ ذہین اور زیادہ بہتر طور پر سوچ سکتے ہیں آپ کہ صاحب اگر ہم اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو کس طرح سے ہم اس کو بہتر نظام میں چلا سکتے ہیں۔ ہم اپنا لاہ عمل بنائیں گے، اپنا سلیبس مقرر کریں گے، جو سلیبس لازم ہے وہ تو پڑھانا ہی پڑھانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت ہم اپنی نسل کی کیسے کریں گے۔ اور یاد رکھیں اگر ہمارے ذریعے سے کسی بچے، کسی لڑکے یا لڑکی کی اخلاقی زندگی محفوظ رہی، ساری زندگی وہ یاد رکھے گا میں بگڑ رہا تھا، فلاں صاحب نے مجھے بچا دیا۔ چنانچہ ایسے لڑکے اور لڑکیاں جب ملتے ہیں وہ سناتے ہیں کہ صاحب ہم تو تباہ ہو گئے تھے، مجھے تو فلاں سر نے بچا دیا۔ ایک صاحب جو آج کل اب جج ہیں، بلکہ سیشن جج ہیں، ہمارے جاننے والوں میں سے ہیں، انہوں نے کہا بہت ذہین انسان، انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا، کہنے لگا صاحب میں بھی جموں ایک کالج کے اندر میں نے بھی قدم بڑھانا شروع کیا تھا کسی لڑکی کی طرف، میرے سر نے مجھے کہا بیٹا تمہیں بہت آگے جانا ہے، اس حرکت سے اپنے آپ کو بچاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کلاس میں تمہاری حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ کہتا ہے اس نے مجھے سمجھایا، کچھ دن بعد مجھ سے پھر وہی غلطی ہوئی، پھر ایک دن اپنے گھر بلا کر کے مجھے تھپڑ مارے اور کہا میں تمہارا ہمدرد ہوں اس لیے تھپڑ مار رہا ہوں اس امید پر کہ تم سدھر جاؤ گے۔ کہنے لگا اس دن مجھے سدھار آیا اور اس کے بعد پھر میں یہاں تک میں پہنچ سکا، ورنہ میں تو گیا تھا اور وہ کسی نان مسلم لڑکی کے چکر میں پھنس رہا تھا، اور اس لڑکی نے اس سے پہلے بھی کئی لڑکوں کو تباہ کر دیا تھا۔ تو غرض یہ کہ ہم سدھرنے والوں کے حالات بھی مشاہدہ کرتے ہیں، بگڑنے والوں کے حالات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کاش آپ تمام حضرات جو تعلیمی نظام چلانے والے دماغ رکھتے ہیں، آپ حضرات اس نقطے پر غور کریں کہ ہم اپنی نئی نسل کو اچھے سے اچھا کس طرح سے بنا سکیں گے، ان کی اخلاقی تربیت کس طرح سے کر سکیں گے۔ ایک طرف سے وہ قابل سے قابل بنے، دوسری طرف سے مستقبل میں جس شعبے کے اندر وہ جائیں وہاں کے لیے رحمت بنے، وہ چاہے وہ میڈیکل سائنس میں جائیں، چاہے انجینئرنگ جائیں، چاہے سائنسی علوم میں جائیں، چاہے وہ ادب میں جائیں، چاہے سوشل سائنس میں جائیں، چاہے وہ لا میں جس شعبے میں بھی جائیں گے وہ شعبے میں وہ انسانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنیں گے تو ہمارا مستقبل بچ جائے گا، ورنہ اللہ حفاظت فرمائے ہمارا مستقبل بہت زیادہ برا اور ہر اعتبار سے تباہی کی طرف جا رہا ہے، کوئی شکل ہی نہیں بچی ہے۔ جس رخ پر بھی دیکھتے ہیں یہاں کا اقتصادی نظام تباہی کی طرف دوڑ رہا ہے۔ کشمیری مسلسل اپنے آپ کو ڈیپینڈ کر رہے ہیں کسی اور پر، اپنے گھروں میں وہ سبزیاں پیدا کرنے کو تیار نہیں، اپنے مکانوں میں بڑے بڑے لان بنائیں گے لیکن پیداوار کچھ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک زمانہ تھا کشمیری اپنا ہاک کھاتے تھے، اب اپنا ہاک بھی نہیں کھانے کو ملے گا۔ آگے چل کر کے صرف کسی ایک پل کو روک دینا ہے اور ساری قوم بھوکمری کا شکار ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے اقتصادی نظام۔ یہاں میوہ انڈسٹری جتنی تباہی کی طرف جا رہی ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ زہریلی دواؤں کے ذریعے سے یہاں کی صنعت کو زہریلا بنایا جا رہا ہے، اور باہر کے لوگ کہتے ہیں کشمیروں کا میوہ نہیں خریدنا چاہیے، وہ صرف زہریلا ہوتا ہے۔ ساتھ میں اخلاقی اعتبار سے چونکہ بہت زیادہ خرابیاں ہیں، اس لیے یہاں کے جو بھرائی کرنے والے ہیں باہر کے ہر جگہ کی منڈیوں میں لوگ کہتے ہیں کشمیریوں کا سیب نہیں خریدنا چاہیے، اس لیے کہ اوپر سے ہوتا ہے یہ ایک کلاس اور نیچے سڑا ہوا والا آتا ہے۔ کشمیری لوگ اس وقت امرتسری اور لدھیانہ کی شال بیچ رہے ہیں کشمیریوں کے نام پر، اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں اب کشمیریوں کے شال خریدنا نہیں چاہیے اس لیے کہ یہ کشمیری شال نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تو شال بیچنے والے اپنی انڈسٹری کو خود تباہ کر رہے ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے ہماری حالت یہ ہے کہ انتہائی پستی میں پہنچ گئے ہیں۔ یہاں کا دکاندار جس طرح سے لوٹ مار کرتا ہے اور جس طرح سے ایکسپائری چیزیں بیچتا ہے شاید باہر کہیں اس طرح نہیں ہوتا ہوگا۔
یہاں کے دفتروں کا نظام جتنا بگڑا ہوا ہو کہیں بھی نہیں ہے، یہاں کے نوجوان نسل جس طرح سے خرابیوں کا شکار ہو رہی کہیں، تو ہر اعتبار سے ہم تباہی کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور سدھار جہاں جہاں سے ہو سکتا ہے ان میں سب سے اہم ترین جگہ تعلیمی ادارے ہیں۔ وہاں سے سدھار اگر شروع ہو گیا تو آگے، کیونکہ تعلیمی اداروں سے ہی پانی ہر جگہ پہنچے گا، تعلیمی اداروں سے نکلنے والے افراد ہی ہیں سوسائٹی کے تمام شعبوں کو سنبھالنے والے ہیں۔ اگر وہ سدھار کر کے آئیں گے تو ہمارا مستقبل بچ سکتا ہے۔ دینی اعتبار سے کس طرح مستقبل بچے گا وہ تو دینداروں کے، لیکن انسانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اگر مستقبل ہم بچا سکتے ہیں تو راستہ اس کا یہی ہے۔ اور اگر یہاں سے سدھار نہیں ہوتا ہے تو دوسری کوئی جگہ سے ہم دفتروں میں جا کر کے کرپشن کو روکیں، کیسے روک سکیں گے؟ جن کو روکنا ہے وہ خود کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ چنانچہ کرپشن کو روکنے کے لیے ادارہ بنائیں گے اینٹی کرپشن، وہ اینٹی کرپشن کہیں گے جتنا آپ کا تو اس میں ہمارا حصہ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے کیا کہا کہ صاحب مجھے دودھ پلانے کے لیے رات کو کوئی مزدور چاہیے، ایک شخص تو ایک آدمی اپوائنٹ ہو گیا، صاحب آپ کا کام ہے بادشاہ صاحب کو دودھ پلانا۔ اس نے کچھ دنوں تک تو بادشاہ کو دودھ پلایا، کچھ دنوں بعد اس نے کیا کیا، آدھا دودھ خود پیتا تھا اور گلاس میں پانی ملا دیتا تھا۔ بادشاہ کو محسوس ہوگا کہ صاحب دودھ میں ویسا مزہ نہیں رہا اب، تو اس لیے کوئی اور آدمی نگراں رکھنا ہے جو یہ دیکھے کہ اس میں ملاوٹ تو نہیں کر رہا ہے۔ جب دوسرا بھی نگراں ہو گیا، اب وہ دیکھتا تھا پانی دودھ میں ملاوٹ تو نہیں کر رہا، کچھ دنوں تک تو دودھ خالص پلاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اس سے کہا کہ لگا آدھا تم پلا، آدھا میں پیوں گا، آدھا بادشاہ کو پلائیں گے، تھوڑا پانی اور ملائیں گے۔ چنانچہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو دودھ کا ایک حصہ وہ نگراں پیتا تھا، ایک حصہ پلانے والا، اور بادشاہ کے پانی میں اور دودھ میں پانی ملا کر کے بادشاہ کو اور زیادہ پتلا دودھ ملنے لگا۔ بادشاہ نے کہا اب کسی اور ایک آدمی کو خفیہ طور پر رکھنا ہے جو اور نگرانی کرے گا، یہ غلطی تو نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ خفیہ نگرانی کرنے والا کچھ دنوں نگرانی کرتا رہا، اس کے بعد پھر ان دو آدمیوں نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور ملانے کے بعد کہا دودھ کے ہم 4 حصے کریں گے، ایک حصہ تم پیا کرو، ایک حصہ یہ پیے گے، ایک حصہ میں، ایک حصہ بادشاہ کو پلائیں گے، مقدار پوری کریں گے پانی ملا کر کے۔ صورتحال یہی ہوتی کہ صاحب کرپشن کو روکنے کے لیے اینٹی کرپشن ادارہ، اینٹی کرپشن ادارہ آپ کا معاون ہے، اس کے بعد اس سے بڑا کوئی اور ادارہ وہ بھی ان کا معاون۔ تو میرے بھائی، ہم نچلی سطح پر آ کر کے ذرا غور کریں کہ ہمارے ذریعوں سے جو نئی نسل تیار ہو رہی ہے وہ نئی نسل کیا بننے والی ہے۔ ہم خود، ہمارا ذہن اندر کا ضمیر خود بتائے گا کہ کیا بننے والی ہے، اور اس بیماری کو ٹریس کرنے کے بعد اس کا علاج ڈھونڈنا آپ سب کی ذمہ داری۔ آپ اپنا ایک فورم بنائیں، اس فورم بنا کر کے پھر اس میں غور کریں کہ صاحب پوائنٹس کون کون سے ہیں جن کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، اور نظام کیسے بنائیں گے، سلیبس میں کیا تبدیلی ہم کر سکتے ہیں، اخلاقی تعلیمات کیسے لا سکتے ہیں، اس میں ان عالموں کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہماری مدد کہاں کہاں کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے پاس جو نئی نسل آ رہی ہے وہ قوم کا مستقبل کا سرمایہ ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو کپڑے بھی دے گا، بیمار ہوگا علاج بھی کرے گا، اس کی خوشیاں بھی، لیکن اس کا بنے گا کیا، یہ استاد کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس کو چاہیں تو ہم اس کو ڈاکو بھی بنا سکتے ہیں، ہم اس کو چاہیں تو ہم انسانیت نواز بھی بنا سکتے ہیں۔ اقبال سے جب پوچھا گیا تھا تم کو کس نے بنایا، اس نے کہا مولوی میر حسن نے۔ اور کس نے بنایا، کہا ارنولڈ نے۔ تو انسان جو کچھ بنتا ہے وہ استاد کے سہارے بنتا ہے۔ اقبال کو اقبال نور محمد نے نہیں بنایا، نور محمد اقبال کے والد کا نام ہے۔ اقبال کو اقبال عطا محمد نے نہیں بنایا، اس کے بڑے بھائی کا نام عطا محمد تھا۔ اقبال کو اقبال بنایا میر حسن نے، اقبال کو اقبال بنایا ارنولڈ نے، اقبال کو اقبال بنایا اس کے استاد نے۔ تو شخصیت بنتی ہے استاد کے سہارے، والدین کے سہارے نہیں۔ اور ہم میں سے ہر وہ آدمی کہ جو کچھ بھی پڑھا رہا ہے، معمولی سے معمولی، بہرحال وہ استاد ہے اور انتہائی قیمتی ہے۔ اور یاد رکھیں جب ہم محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ کسی بچے کو پڑھاتے ہیں تو بچہ کتنی محبت کی نظریں ڈالتا ہے اپنے استاد کے ساتھ، اپنے استاد کے سامنے۔ آپ استادوں کو بارہا اس کا تجربہ ہوگا۔ اور جب ہم صرف ذہنوں میں یہ رہو کہ صاحب مجھے پیسہ اپنا ملنا چاہیے، تنخواہ بڑھ جانی چاہیے، مجھے اپنی فیس دینی ہے، بعد میں ان کے اندر قابلیت آئے یا نہ آئے، مجھے ان سے کیا لینا ہے۔ آج کا سماج ایسا، والدین کہتے ہیں کہ صاحب بچے اگر بگڑیں گے کم سے کم سکول والے ٹھیک کریں گے، سکول والے سوچتے ہیں بچے اگر بگڑیں گے تو گھر والے ٹھیک کریں گے، ہمارا کام ہے سلیبس مکمل کرنا، بچوں کی اخلاقی تربیت ہماری ذمہ داری نہیں۔ اس کا نتیجہ آج کی نوجوان نسل تباہی کے دلدل کی طرف جا رہی ہے، اور وہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہم بگڑ رہے ہیں۔ خصوصاً موبائل، انٹرنیٹ، واٹس ایپ اور یہ ساری چیزیں تعمیر سے زیادہ تخریب کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ اصل میں انسان استعمال کرنے والا ہے، اس کی ذہنیت جیسی کہ ویسے ہی اس کو استعمال کرے گا۔
اور جب ذہنیت بن رہی ہے کس چیز کی؟ ہمیں لذت اٹھانی ہے، ہمیں انجوائے کرنا ہے، ہمیں مزے اڑانے ہیں، اور جب اس کے لیے تو وہ نیٹ پر جاتا ہے تو اسی کام کے لیے، اور اگر اس کا ذہن کچھ اور ہو تو نیٹ پر جائے گا کسی مفید چیز کے لیے۔ تو حضرات گرامی، آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے، بس اس پوائنٹ پر غور کریں، اور غور کرنے کے بعد اگر آپ حضرات خود کوئی فورم اپنا بنائیں، اور فورم بنا کر پھر تعلیمی نظام اپنا صحیح کریں، اور اس کے بعد بلکہ ہم تو یہاں تک چاہتے ہیں جتنے پرائیویٹ سکول چلانے والے حضرات ہیں وہ سارے تعلیم یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ نہیں، تعلیم یافتہ بنانے کی فیکٹریاں ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ وہ تمام پرائیویٹ سکولوں کے ادارے اپنا ایک سلیبس مقرر کریں، اپنی میٹنگیں کریں، اور اس کے بعد دیکھیں ہم اس قوم کے مستقبل کو بہتر سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہمارے سکولوں میں جو بچے تیار ہو رہے ہیں وہ کیسے اخلاقی اعتبار سے بھی معیاری ہوں، قابلیت کے اعتبار سے بھی معیاری ہوں، کردار کے اعتبار سے بھی معیاری ہوں، وہ جس سوسائٹی میں جائیں وہاں جا کر کے وہ نام روشن کرنے والے ہوں۔ ہم ایسا تعلیمی نظام کیسے بنا سکتے ہیں؟ اسی غرض کے لیے میٹنگیں ہوتی ہیں۔ اللہ کرے آپ حضرات کے ذہن کھل جائیں، اللہ کرے آپ حضرات آمادہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ، اور انسان جب قدم اٹھاتا ہے تو راستے کھلتے ہیں۔ اس وقت تک جو گفتگو مولانا فرما رہے تھے انتہائی قیمتی گفتگو تھی، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ گفتگو ہے۔ میں یہی تھوڑی سی کڑوے انداز کی باتیں سامنے آ گئی، کسی کا دل دکھانا ہرگز مقصد نہیں ہے، ایک درد کو سامنے لانا ہے اور اپنے سوسائٹی کے خرابیوں کو سامنے رکھنا ہے۔ یہی شہر میں ایک نرسنگ ہوم چلانے والے صاحب ہیں، انہوں نے کہا صاحب کچھ کرو، نرسنگ ہوم والے یہاں کے مریضوں کو کس طرح سے لوٹ رہے ہیں، کچھ کرو۔ کیا کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم جا کر تو نہیں کہہ سکتے کہ فیس کم کرو، ہم جا کے تو نہیں منوا سکتے ان سے کہ صاحب آپ جو ہیں وہ غلط چارجز لے رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب ایک ڈاکٹر ایک بیمار کو صرف اس لیے ٹیسٹ کرا رہا ہے کیونکہ اسے کمیشن لینا ہے، اسے معلوم ہے بیمار کو کوئی بیماری ہے، اس کو ٹینشن میں ڈال دے گا۔ بیمار جو ہی ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے چیک اپ کرتے کرتے کہا ہے تو پاس تھا، تم کو تو یہ سارے ٹیسٹ کر کے لانے ہیں۔ وہ بیمار بیچارہ اپنی بیماری بھول جاتا ہے، وہ سوچتا ہے نہ جانے ٹیسٹوں میں اب کیا کیا نکلے گا۔ اب وہ ٹیسٹوں کی ساری لائن کر کے آتا ہے، ہزاروں روپے ٹیسٹ کرانے کے بعد کچھ ٹیسٹ دلی بھیجے گئے، کچھ ٹیسٹ بامبے بھیجے گئے، وہاں سے ٹیسٹوں کی ساری آ گئی، کہنے لگا ہاں سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں صاحب، اب تمہیں یہ معمولی دوائی لینی ہے اور تمہیں کچھ نہیں کرنا۔ وہ بیچارہ خوش ہو جاتا ہے کہ صاحب میرے ٹیسٹ سارے ٹھیک نکلے، اسے پتا ہی نہیں کس نے کمیشن کے ذریعے سے مجھے لوٹ لیا۔ وہ انسان بھی ڈاکٹر ہے کہ صاحب کہتا ہے تم بیمار ہو اور تمہیں اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، تمہیں سرجری کرنی ہے، اور اس کو سرجری نہیں کرنی ہے، مگر وہ سرجری اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کی کڈنی نکال دے، اور کڈنی نکالنے کے بعد اس کو بیچنی ہے۔ یہ میڈیکل کا پڑھ کر کے یہ انسان کون کہہ سکتا ہے یہ انسان ہے؟ ظاہر انسان کے روپ میں، ڈاکٹر کے روپ میں، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو ایک انسان کی کڈنی، اور ساتھ میں کہتا ہے میں نے تمہارے لیے دوائیاں بھی مفت کر دی ہیں، تم نے میرے یہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر سال اس بیچارے کو پتا ہی نہیں میری تو کڈنی ہے ہی نہیں، سیکنڈ مل پائے گا۔ اور وہ سارے لوگ کہاں سے تیار ہو کر کے آتے ہیں؟ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ ایک جج صاحب یہ کہنے لگے اگر اتنی رقم میرے پاس پہنچ جاتی ہے تو فیصلہ تمہارے حق میں ہو جائے گا۔ جہاں سے انصاف نکلنا چاہیے وہاں سے جب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ایک وقت آئے گا انصاف خریدا جائے گا، انصاف بکے گا۔ اللہ اکبر۔ اس پہلو سے کبھی کبھی ضرور سیرت پڑھیں، کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں آئندہ کے لیے بیان کی وہ کیسے سب پوری ہو رہی ہیں، اس وقت وہ باتیں ارشاد فرمائیں جو آج پوری ہو رہی ہیں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس وقت حضور نے یہ بات کیسے ارشاد فرمائی جبکہ دور دور اس کا امکان نہیں تھا، اور آج وہ باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ مثلا اس وقت ساری دنیا میں کوشش چل رہی ہے، کس بات کی کوشش ہے؟ ساری دنیا میں قانون آ جانا چاہیے گیئزم کا اور لیسبنزم کا۔ عدالتوں کے جج بیان دے رہے ہیں، میڈیا لگا ہوا ہے، پارلیمنٹوں میں بحثیں ہو رہی ہیں، کئی ملکوں میں قانون بن چکا ہے، ٹھیک، جو بالکل نیچر کے خلاف، جو جانور بھی نہیں کرتے، اس کو اب پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا یکتف الرجال بالرجال وتکتف النساء بالنساء، مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی ضرورتیں پوری کریں گے۔ تو اس پہلو سے کبھی مطالعہ کریں، اور جن باتوں کا تذکرہ اس وقت ہوا، یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، آپ حضرات خود متحرک ہو کر، یہ غفلت چھوڑ کر کے، یہ بے ضمیری چھوڑ کر کے، متحرک ہو کر کے پھر کھڑے ہو جائیں۔ سماج کے ہر طبقے کے ذریعے سے ہی سماج کھڑا ہو جاتا ہے۔ سماج درخت بنتا ہے، تنا بھی ہوگا، شاخیں بھی ہوں گی، پتے بھی ہوں گے، تب درخت کھڑا ہوتا ہے۔ گھر کھڑا ہوتا ہے، اس میں شوہر بھی ہوگا، بیوی بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، تو گھر کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا سماج، اس سماج میں سارے لوگ جب مل کر کے کریں گے تو یہ سماج بچ سکے گا، اور مستقبل کا معاشرہ بہتر معاشرہ بن سکے گا۔ ورنہ ایسا تو نہیں ہو سکتا
سکا کہ ایک طرف سے کچھ لوگ بیانات کر رہے ہیں، دوسری طرف سے لوگوں نے آج تو امت کو سننے کی بھی فرصت نہیں ہے، وہ سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، بلکہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ کہتے ہیں بوزناون سے پرانی دلیل، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس آگے بڑھنے کا مطلب آج تک واضح نہیں ہو سکا، وہ زمانے کے تقاضے کیا ہیں اور وہ آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ ہم آگے بڑھیں، اچھے سے اچھے انسان بنیں، ہم آگے بڑھیں، بااخلاق بنیں، ہم آگے بڑھیں، ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم آگے بڑھیں، ہم دوسروں کو راحت پہنچانے والے بنیں، ہم آگے بڑھیں، کسی کو لوٹنے والے نہ بنیں۔ یہ تو تھا آگے بڑھنے کا مطلب۔ اور اگر آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت بڑا لٹیرا بنوں گا، ڈاکٹر بن کر، وکیل بن کر، لائر بن کر، افسر بن کر، اور یہی معنی آگے بڑھنے کے ہیں، اور اس لٹیرا بن کر کے پھر اپنی بلڈنگیں کھڑی کروں گا، لٹیرا بن کر کے پھر اپنے بچوں کو باہر کے ملکوں میں بھیجوں گا، اور لٹیرا بن کر اگر اس کے معنی ہے آگے بڑھنا، تو یہ آگے بڑھنا نہیں ہے، یہ آگے گرنا ہے، یہ انسانیت سے نکل کر کے جانور کی طرف بننا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، انسان گرتے گرتے وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جانور سے بھی شرما جاتا ہے۔ چنانچہ بعض واقعات ایسے سامنے آتے ہیں انسان قبول نہیں کرتا انسان کی جگہ۔ پچھلے ہفتے ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا، میں بار بار ان سے پوچھتا رہا بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا جی صحیح ہے۔ میں نے ان سے کہا اس آدمی سے تم ملا سکتے ہو جس کی بات سنا رہا ہو؟ کہنے لگا جی ملا سکتا ہوں۔ وہ آ سکتا ہے؟ یا کہنے لگا جی وہ آ بھی سکتا ہے۔ اب سنا رہا کیا؟ کہنے لگا جی ایک نوجوان لڑکا گھر سے روٹیاں نکالتا تھا، باہر کتوں کو ڈالتا تھا، پھر کتے کو مارتا، اس کی کھال نکال کر اس کا گوشت گھروں میں تقسیم کرتا، اور یہ کہتا تھا فلاں آستان کا تبرک ہے، یہ باہر پھینکنا نہیں، اور 60 گھروں کو وہ کتوں کا گوشت کھلا چکا۔ میں نے کہا تھا پیسے کے لگے، پیسے بھی نہیں لیتا۔ چلو اگر پیسے کمانے کے لیے اس نے یہ حرکت کی ہوتی تو ٹھیک، لیکن پیسہ بھی نہیں کیا کہا مجھے مزہ آتا ہے۔ کچھ گھر والوں نے کہا یہ بہت نرم قسم کا گوشت ہے، یہ کیسا ہے؟ کہنے لگا وہ بہت چھوٹی بکری تھی، بہت چھوٹی بھیڑ تھی، اسی کی کو ذبح کیا گیا آستان پر، اور وہ وہاں سے تمہارے لیے تبرک لایا گیا ہے۔ 60 گھروں کو اس نے کھلایا کتوں کا گوشت۔ یہ کسی پرانے زمانے کی بات نہیں، آج کے زمانے کی بات ہے، اور جو بیان کرنے والا وہ عالم ہے، اور اس کو لے کر کے ہم نے کہا اس کو کیا کرنا ہے ہمیں دیکھ کر کے۔ سماج بگڑتے بگڑتے یہاں تک پہنچتا ہے، اس کو کہتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ تو حضرات، آپ حضرات تعلیم یافتہ ہیں، عام انسان نہیں، سمجھدار ہیں، دور اندیش ہیں، آپ کے ہاتھوں میں مستقبل کی یہ نسل آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ نسل آگے چل کر کے ہمارے سماج کے اہم شخصیات بننے والے ہیں۔ اس نئی نسل کو ہم قیمتی انسان کیسے بنائیں، یہی ہم سب کے سامنے سوال ہے۔ اسی سوال پر بیٹھ کر غور کریں، اور غور کرنے کے بعد کوئی مفصل لائے عمل ترتیب دیں، اور اس کے مطابق اپنا سارے تعلیمی نظام چلائیں۔ اللہ کرے یہ آواز صدا بسارا ثابت نہ ہو اور اس کا بہتر پھل نکل آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں